Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about Dawn editorial. Today's Dawn editorial dated 29 October 2022. So आज का Dawn editorial हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि क्या फ़ायदा उस न्यूज़पेपर का जो कि आप निकालें पढ़ें और आपको समझ ही ना आए, आपके ऊपर से गुजर जाए। सो मेन चीज़ होती है कि आप अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, आपको पता हो मुल्क के हालात क्या हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि कोरोना के बाद अभी पाकिस्तान में हमले उसने अपने करने शुरू कर दिए हैं। नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर क्या ऐसे वाक़यात हुए और किसको गिरफ़्तार किया गया और किसको रुकनीत से पीटीआई की रुकनीत से हटा दिया गया। सो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे मामलात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ ही देर पहले की या कुछ घंटे पहले की या आज के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने CSS PMS करना है लेकिन डॉन एडिटोरियल को अपने हाथ नहीं लगाना, देन वो आपके किसी काम की जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है बिल्कुल फ़जूल है। देखिए, आपका करंट अफेयर है, ठीक है, तो पीटीआई की रुकनीत से किसको तर्क किया गया, आपका करंट अफेयर बन रहा है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते का। ये पाकिस्तान अफेयर भी है आपका, यही आपका पॉलिटिकल साइंस है, यही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यही आपका सोशियोलॉजी है, जेंडर स्टडीज़ है, GSA है, ठीक है। जैसे कि अभी डिज़ीज़ के हवाले से हम कोई बात करते हैं तो यही सारी चीज़ें, यही सारे फैक्टर्स, या सैलाब की बात करते हैं तो आपके GSA में एडजस्ट हो जाता है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको मतलब जिसमें आपने अपना पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको यही नहीं पता, तो अगर आप यही नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपने बुक्स का मटेरियल कैसे करेंगे, ठीक है। आप कैसे अपना जो स्टफ़ है उसको मतलब कवर कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आज का, शेयर करती हूँ आपके साथ PDF। इट्स माय न्यू चैनल, ये मेरा नया चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओल्ड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं PTI यानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने फैसल वाडा की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी, ठीक है। आपने मुकर्रर मुद्दत के अंदर शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए पार्टी रुकनीत से आपकी रुकनीत ख़त्म की जाती है, ठीक है। शोकाज नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया था और इनको हटा दिया गया है इमरान खान की जानिब से। PDF के स्टार्ट में चलते हैं। अच्छा, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम, यूरिया और दरामद की मंजूरी दे दी है। 8 लाख टन गंदम और 3 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने की इजाज़त देने के साथ साथ अब लकड़ी पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी लकड़ी हम अपने मुल्क में नहीं मंगवाएंगे, हम क्या करेंगे, 8 लाख टन गंदम और 3 लाख टन यूरिया खाद मंगवाएंगे। उसके बाद है सोहेल लुगारी, उनके पार्टी छोड़ने का ऐलान उन्होंने वापस ले लिया। सोहेल लुगारी अब पार्टी नहीं छोड़ेंगे और लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाएंगे। अब सोहेल लुगारी जो है उन्होंने एक TV प्रोग्राम में इस चीज़ का दावा भी किया कि वो इनके साथ 5 दीगर अरकान असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फ़ैसला किया है। अभी ये न्यूज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट अफेयर का MCQs एक इसमें अटैम्प्ट होता है। जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का इम्कान, क्योंकि जस्टिस अतर मन्नुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नशिस्त आइंदा हफ्ते खाली होने का इम्कान है, ठीक है। तो अब इनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। किसको? आमिर फ़ारूक को, क्योंकि इनकी जो मतलब कोशिशें थी या अचीवमेंट की वजह से आमिर फ़ारूक को बनाया जाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और अतर मन्नुल्लाह जो हैं इनकी सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के बाद अब इनको हाई कोर्ट की नशिस्त आइंदा हफ्ते खाली होने का इम्कान होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। लंदन में क्या हुआ कि नवाज शरीफ, जैसे कि आपको पता है, लंदन में क़याम पज़ीर हैं और लंदन में यहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल है कि अभी प्रीवियस अगर देखा जाए तो जो नून लीग हैं उनके ही जितने भी अरकान हैं उनको घेर लिया जाता है और PTI जो है उन PTI के हामी उनको इंसल्ट करते हैं, उनसे तरह तरह के क्वेश्चनिंग करते हैं, आपने मुल्क को लूटा, फ़लाँ 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 ऐसी बातें। और ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का साथ दे रही हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स पेश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज करने वाले PTI के हामी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। यानी नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज किया गया और PTI के हामी को गिरफ़्तार, क्योंकि लंदन में इस चीज़ से पहले ही बहुत ज़्यादा एक पिछले दिनों अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो आपको आइडिया हो जाएगा
کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ نون لیگ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں اور اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے حامیوں نے عمران خان کے لانگ مارچ سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان فیلڈ کے باہر احتجاج کیا، نعرے لگائے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک گھنٹے پہلے کی نیوز ہے۔ اچھا، ملک کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے والے ہیروز کون؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف تقریباً ایک گھنٹہ پہلے یہ نیوز آئی ہے، اور دوران افسران جتنے بھی افسران تھے ان کو یقین ہو گیا کہ ایف اے ٹی ایف کے وفد کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سچ ہوتا ہے وہ مطلب سامنے آ ہی جاتا ہے اور پتہ چل ہی جاتا ہے حالات اور واقعات، ٹھیک ہے، جس کے تحت پاکستان اس سے ادروائز اس میں میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور پریویس ویڈیو میں ایک میری ویڈیو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل میں ایف اے ٹی ایف کو ڈسکس کیا ہوا ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں سائفر آڈیو لیک تحقیقات۔ ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کو طلب کر لیا، اور سائفر سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو 1 نومبر دوپہر 2 بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر بات کریں تو ارشد شریف کی لاش، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ بہت ہی برا کیا گیا ہے کہ ان کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہے۔ تو جو ارشد شریف ہیں ان کی لاش سے تو کینیا میں ہونے والی جو پوسٹ مارٹم جو ہے یہ بہت ہی زیادہ، اب یہ جو ارشد شریف کا کیس ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق ارشد شریف کو سینے اور سر پر گولیاں لگی، زخم کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے گولیاں عقب سے اور نزدیک سے چلائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اچھا، سیلاب، اب سیلاب کے بارے میں بات کریں گے تو سیلاب کی صورتحال اتنی بدترین ہو چکی ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں بہت سے اب جو بچے ہیں بچوں کی اموات ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے کہ کوئی چیز ہو تو سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتی ہے وہ بچوں پر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیلاب، فوری امداد نہ ملنے پر ہفتوں میں سینکڑوں بچوں کی اموات کا خدشہ۔ پاکستان میں 1 کروڑ بچوں کو فوری امداد کی اشد ضرورت ہے، اور ہر 9 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، یونینسٹ جو عہدیدار ہیں انہوں نے 3 گھنٹے پہلے نیوز شائع کی ہے۔ گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا بیان مضحکہ خیز قرار۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے بھارت کو اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، 4 گھنٹے پہلے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اب بات کریں گے تو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان خیبر پختونخوا کے وزیر طلب۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو این اے 45 کے مطابق بار بار ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر 1 نومبر کو طلب کر لیا گیا، اور یہ چارج عمران خان پر پہلی بار نہیں لگا، اور سپریم کورٹ کی جانب سے اور مطلب عدالتوں کے سامنے بھی ان کو پیش کیا گیا۔ اینی یہاں پر لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے، تو خیبر پختونخوا کے وزیر طلب، اور عمران خان کو دوبارہ سے اب جو ہے یہ طلب ہونا پڑے گا۔ اس سلسلے میں 1 نومبر کو طلب کیا گیا ہے، رپورٹ شائع کر دی گئی ہے، یعنی وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لانگ مارچ جو عمران خان جو لانگ مارچ ابھی کر رہے ہیں یہ لاہور سے ہوتا ہوا اسلام آباد آئے گا۔ تو پاکستان کا سنتاس معاہدہ، اب اس معاہدے کے نفاذ کا مطالبہ۔ مشرقی دریاؤں میں پانی کی غیر متوقع بہاؤ اور موسمیاتی آفات نے پاکستان کے لیے پانی سے متعلق ترقیاتی اہداف کا حصول انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ منیر اکرم، سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $16.3 ارب درکار ہے۔ اب اتنی بڑی رقم پاکستان کہاں سے لائے گا؟ پاکستان بذات خود ابھی بہت ہی زیادہ پیچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے، اور نجی سرمایہ کاری ہے اب یہ ضروری ہو گئی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ 13 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے۔ جہاں بحق ہونے میں افراد کی شناخت 47 سالہ عماد ابو رشید اور 35 سالہ رمزی ربارہ کے نام سے مطلب یہ جانے گئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں نا یہ نیمز یا کتنے لوگوں کی مطلب کتنے سال کا کوئی انسان تھا یا کتنی ایج تھی، یہ چیزیں بھی آپ کو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں واقعہ ہوا تو کس کے ساتھ کیا ہوا۔ ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا گیا۔ ارشد شریف اب اس بات سے بھی خوفزدہ، مطلب ارشد شریف کو خوفزدہ کرنے کے لیے جو فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری کروایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ اب کووڈ کے بعد کون سی ایسی وبا ہے جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے؟ عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق جو ہے ٹی بی میں خطرناک حد تک اضافے دیکھا گیا ہے، اور پاکستان میں ٹی بی کے بہت سے کیسز ہیں۔ 2021 میں دنیا بھر میں اس سے 1 کروڑ لوگ متعلق جو ہیں بہت ہی زیادہ افیکٹ انہوں نے لیا ہے، بہت زیادہ لوگوں پر ٹی بی نے اثر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کووڈ کے بعد سے ایک اور بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے، ایک تو بیماریوں سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں تو کووڈ-19 سے پاکستان نے بہت جلدی ریکور کیا ہے، اتنا شاید ہی کسی ملک نے کیا، اور کووڈ پاکستان میں بہت دیر سے پھیلا ہے۔ بنسبت ایران کی بات کریں تو ایران میں لوگوں کو دفنانے کی جگہ نہیں تھی۔ ہندوستان کی بات کریں، انڈیا میں تو ریسنٹلی ابھی کووڈ جو ہے وہ کافی اپنی پیک پر تھا، لیکن پاکستان جو ہے کیونکہ سکسیزفلی بہت سے عمران خان صاحب کے جو ایرا ہے، اس ایرا میں، اس دور میں بہت سے لوگوں کو ڈوزز لگوا دی گئی ہیں، اور پہلی ڈوز، دوسری ڈوز، اور پھر جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں، گورنمنٹ جاب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے لازمی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ویکسینیشن کوئی سرٹیفکیٹ یا پھر کوئی کارڈ آپ کے پاس ہے، تو جب تک آپ وہ نہیں دکھاتے تب تک آپ کی انٹری نہیں کی جاتی۔ ماسک، سینیٹائزر وغیرہ، مطلب اس چیز پر پاکستان میں بہت ہی زیادہ اچھے سے امپلیمنٹیشن کی گئی ہے، اور پاکستان کو کووڈ سے بالکل نجات دلائی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی خطرہ تو خطرہ ہی ہے، اور چائنا میں بھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی بات ہے، چائنا میں پھر سے کووڈ جو ہے وہ اپنی پیک پر گیا تھا، اور اب یہ ایسی بیماری ہے کہ ہم اس سے مسلسل اور بالکل ہی نہیں بچ سکتے، لیکن ہم اگر احتیاط کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم ان بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ سو اسٹے کنیکٹیڈ، آئی ہوپ یو آر لائکنگ مائی ویڈیو۔ اگر لائک کریں ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ انفارمیشن دوسروں تک بھی پہنچتی رہے۔ اور ڈون ٹیوٹوریل میں ڈیلی بیسس پہ جیسے کہ میں اب اپلوڈ کر رہی ہوں، اور جیسے کہ کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر پوسٹ کرنے چاہیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو مطلب معاملات کو اکٹھا کر کے، کوئی انفارمیشن اکٹھی کر کے ایک ساتھ دی جائے، تو اس حساب سے ہی نا میں اپنے حساب سے چل رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا چھوڑ دی ہیں، تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ اور بھی، اور نیکسٹ ڈون ایڈیٹوریل میں ہم جتنے بھی ابھی واقعات تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی اور گہرائی میں جائیں گے، اور ان کو اور زیادہ ڈیپلی آبزرو کریں گے، اور بتائیں گے کہ کس پیپر میں آپ ان پوائنٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔